بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 66۔ روایات عامہ کے ذریعے سے مطلقاً استصحاب کی حجت پر استدلال کرنے پر اشکال حصہ جیم۔ روایات عامہ کے ذریعے سے بطور مطلق استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے علماء متاخرین نے استدلال کیا ہے۔ اس پر جناب شیخ نے اشکال کیا اور اس اشکال کے سلسلے میں چند مطالب پہلے اسباق میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں مزید کچھ مطالب بیان کرتے ہیں۔ 5 قرائن ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ نقص سے تیسرا معنی مراد ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ذکر کیا ہے کہ لفظ نقص کے لیے 3 معنی بیان کیا۔ پہلا معنی حقیقی ہے۔ معنی حقیقی رفع ہیئت اتصالیہ ہے، یعنی متصل شکل کو ختم کرنے کا نام نقص ہے۔ جب یہ معنی استعمال کرنا ممکن نہیں ہے تو معنی مجازی کی طرف آتے ہیں۔ تو 2 معنی مجازی بتا دیا۔ ایک معنی مجازی اقرب ہے، معنی حقیقی کے نزدیک ہے، وہ ہے رفعیت ان امر ثابت، امر ثابت سے ہاتھ اٹھانا۔ تیسرا معنی یا معنی مجازی میں سے دوسرا مطلق امر سے ہاتھ اٹھانا، رفعیت کرنا۔ یہ 3 معنی، ان میں سے اب تک جناب شیخ نے معنی ثانی میں یعنی نقص کے پہلے معنی مجازی میں استعمال کرنے کو ترجیح دی۔ جب معنی حقیقی میں استعمال کرنا ممکن نہیں ہے تو معنی مجازی میں سے جو حقیقی کے نزدیک والا معنی ہے اس میں لفظ نقص استعمال کرنا مناسب رہے گا۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آج کے سبق میں اس مطلب سے پلٹ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایت عامہ میں 5 قرائن و شواہد موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ نقص سے تیسرا معنی مراد ہے، یعنی نقص مطلق رفعیت ہے، امر ثابت ہو یا غیر ثابت ہو۔ اور اس کے 5 قرائن آج بیان کریں گے۔ اس کے بعد جناب شیخ ان میں سے ہر ایک قرینہ کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا قرینہ امام علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، بل ينقض الشک بالیقین۔ روایت عامہ میں سے ایک روایت میں یہ جملہ آیا ہے، بل ينقض الشک بالیقین، یعنی بلکہ شک کو یقین کے ذریعے سے نقص کیا جاتا ہے، اور شک امر غیر ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ شک امر ثابت نہیں ہے، لہذا قرینہ مقابل کی بنیاد پر نقض یقین سے بھی امر غیر ثابت سے ہاتھ اٹھانا مراد لیں گے۔ جب یقین کے ذریعے سے شک نقص کرنے کے بارے میں امر غیر ثابت مراد ہے تو اس کے برعکس میں بھی یعنی یقین کو توڑنے کے معنی میں بھی معنی عام مراد لیتے ہیں۔ یہ ایک قرینہ۔ دوسرا قرینہ امام علیہ السلام کا یہ قول ہے، ولا يعتد بالشک فی حال من الاحوال، حالات میں سے کسی حالت میں، کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اس میں بھی چاہے شک امر ثابت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا امر غیر ثابت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب جس چیز کے ساتھ شک تعلق ہوتا ہے اس میں امر ثابت غیر ثابت دونوں شامل ہے، معنی عام ہے، تو یقین جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس میں بھی معنی عام مراد لینا ہوگا۔ تیسرا قرینہ حدیث اربعہ میں موجود یہ جملہ ہے، من کان علی یقین فلیمض علی یقینہ۔ امام نے فرمایا جو بھی یقین کی حالت میں ہے وہ اپنے یقین پر چلتا رہے، یعنی عمل کرے، بے شک یقین کو شک کے ذریعے سے دور نہیں کیا جاتا ہے۔ چوتھا قرینہ یہ حدیث ہے، اذا شککت فابن علی الیقین، جب آپ شک کرے تو یقین پر بنا رکھو۔ اس حدیث میں اور پہلے احادیث میں یقین نقض نہ کرنے کا مطلب
یقین کے مخالف احتمال کی طرف توجہ نہ کرنا ہے۔ نقض یقین نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین کے خلاف جو شک ہو رہا ہے یا احتمال ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ اب یقین کے مخالف احتمال میں امر ثابت اور غیر ثابت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یقین کے خلاف احتمال جس کے بارے میں دے رہے ہیں اس محتمل یا اس مشکوک میں کوئی فرق نہیں ہے، امر ثابت ہو یا غیر ثابت ہو، اس میں معنی عام مراد ہے۔ تو اسی طرح یقین امر ثابت یا غیر ثابت کے ساتھ تعلق ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرینہ مقابل کے قانون کے مطابق جب یقین میں جب شک میں احتمال میں معنی عام مراد ہے تو یقین میں بھی معنی عام ہے، یعنی یقین جس کے ساتھ تعلق ہوا ہے وہ متیقن امر ثابت ہو یا امر غیر ثابت ہو۔ مطلق رفعیت کا معنی یقین سے لیں گے، یعنی نقض یقین سے رفعیت معنی مراد لیں گے۔ مطلقاً رفعیت کرنا یعنی نقض کا معنی ثالث مراد لینا ثابت ہو جائے گا۔ یہاں تک 4 قرینے مکمل ہو گئے۔ 5واں اور آخری قرینہ یہ حدیث ہے، الیقین لا يدخلہ الشک صم للرؤیت افطر للرؤیا۔ امام فرما رہے کہ یعنی یقین میں شک داخل نہیں ہوتا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھتے ہی افطار کرو۔ اس حدیث میں چونکہ مستحب شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے، اب یہ صم للرؤیا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھو، یہاں ماہ شعبان مراد ہے کیونکہ رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ افطر للرؤیا چاند دیکھتے ہی روزہ افطار کرو، یہ ماہ شوال کے چاند دیکھنا مقصد ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے اختتام میں شک ہونا اور ماہ شعبان کے اختتام کے بارے میں شک ہونا، یہ 2 صورتیں اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث میں چونکہ مستحب شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے اور یہ دونوں امر غیر ثابت ہے، خود بخود ختم ہونے والے ہیں، یعنی رمضان اور شعبان زیادہ زیادہ 30 دن کے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے والا ہے، تو یہ امر ثابت نہیں ہے، لہذا یہاں پر نقض یقین سے عام معنی مراد ہے۔ یہاں پہ بھی مطلق رفعیت نقض یقین سے مراد ہوگا اور نقص کا معنی ثالث مراد لینا پڑے گا۔ یہاں تک 5 قرائن مختلف روایات سے پیش کیا ہے۔ اب اگلے سبق میں صاحب کتاب ان قرائن کا جواب دیتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَفَادَ مِنْ بَعْضِ الْأَمَارَاتِ إِرَادَةَ الْمَعْنَى الثَّالِثِ۔ جناب شیخ فرماتے ہیں بعض نشانیاں اور بعض قرائن سے معنی ثالث ارادہ کرنا استفادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی احادیث میں کچھ نشانیاں کچھ قرائن ہے، ان قرائن سے نفس کا تیسرا معنی مراد لے سکتے ہیں۔ مثل قولہ علیہ السلام، جیسا کہ امام علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، بل ينقض الشک بالیقین، بلکہ شک کو یقین کے ذریعے سے یقین کے ذریعے سے نقض ہوتا ہے۔ بل ينقض الشک بالیقین، یقین کو شک کے ذریعے سے نقض نہیں کرنا ہے بلکہ الٹا ہے، بلکہ شک یقین کے ذریعے سے نقض ہوگا۔ بس یہاں پہ شک جس چیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ معنی عام ہے، اس لیے نقض یقین میں بھی معنی عام مراد دیتے ہیں، یہ ایک قرینہ ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور دوسری مثال امام علیہ السلام کا یہ قول ہے، یہ دوسرا قرینہ ہے، ولا يعتد بالشک فی حال من الحالات، اور شک کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے حالات میں سے کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تیسرا قرینہ وقولہ علیہ السلام فی روایت الاربعمائہ، اور امام علیہ السلام کا قول ہے، ارشاد ہے روایت 400 میں جو 400 اصول جن مطالب کے ضمن میں بیان کیا اس کو روایت 400 کہلاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس میں ایک ہی روایت میں 400 اصول بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں یہ جملہ ہے، من کان علی یقین فشکا، جو یقین کی حالت میں ہو اور شک کرے تو فلیمض علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر چلتے رہے، یعنی جاری رہے، عمل کرتے رہے۔
فإن اليقین لا يدفع بالشک، بے شک یقین کو شک کے ذریعے سے دفع نہیں کیا جاتا ہے۔ وقولہ اذا شککت فابن علی الیقین، اور ایک اور قول میں امام نے فرمایا جب آپ شک کرے تو یقین پر بنا رکھے۔ یہ روایت موثقہ میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اسحاق ابن عمار سے کہا اذا شککت فابن علی الیقین، جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو یقین پر بنیاد رکھو۔ فإن المستفاد من هذه، اب یہاں سے صاحب کتاب ان احادیث سے قرینہ بننے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے، وہ امثالہ اور ان جیسے اور بھی روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان المراد بعدم النقص عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق۔ تو ان احادیث میں نقص یقین نہ کرنے سے مراد اس احتمال کی پرواہ نہیں کرنی ہے المخالف للیقین السابق، وہ احتمال یقین سابق کے برخلاف ہے، تو اس احتمال مخالف کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ احتمال مخالف یقین کے برعکس جو احتمال ہے وہ معنی عام ہے، چاہے وہ امر ثابت سے تعلق ہو یا امر غیر ثابت کے ساتھ تعلق ہو، دونوں احتمال کو پرواہ نہیں کرنا ہے۔ تو نقض یقین میں بھی معنی عام مراد لیا جائے گا۔ نظیر قولہ علیہ السلام اذا خرجت من شیء ودخلت فی غیرہ فشکک لیس بشیء، اب اس کی مثال شیخ نے دیا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس قول کی مثال ہے کہ جب اذا خرجت من شیء، جب آپ کسی فعل سے خارج ہو جائے، یہ قاعدہ تجاوز عن محل والا قاعدہ ہے، نماز میں ایک فعل سے خارج ہونے کے بعد اس کے بارے میں شک کرے تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اذا خرجت من شیء، جب آپ ایک چیز سے یا ایک کام سے خارج ہو جائے، فارغ ہو جائے، ودخلت فی غیرہ، اور آپ دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، تو فشکک لیس بشیء، تو اس گزشتہ فعل کے بارے میں آپ کا شک کرنا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ شک کالعدم ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اس کی اعتنا نہیں کرنا ہے۔ بس ہمارے محل باس میں بھی یقین ثابت کے برخلاف جو احتمال ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ اب وہ یقین ثابت کے برخلاف احتمال اور شک ہے، وہ امر ثابت کے ساتھ تعلق ہو یا امر غیر ثابت کے بارے میں ہو، دونوں معنی عام ہے۔ تو عدم نقص یقین، نقص کا معنی عام مراد ہوگا، جو کہ معنی مجازی میں سے بعید معنی ہے۔ وقوله علیہ السلام الیقین لا يدخله الشک صم للرؤیت وافطر للرؤیہ، اور آخری روایت جو قرینے کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں یہ حدیث ہے کہ فرمایا الیقین لا يدخله الشک، یقین میں شک داخل نہیں ہوتا ہے۔ صم للرؤیتی، ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھو، وافطر للرؤیا، اور ماہ شوال کا چاند نظر آتے ہی افطار کرو۔ فإن موردہ استصحاء بقاء رمضان، اب اس قول امام کا مورد یعنی اس حدیث کا مورد، اس کا موضوع ماہ رمضان کا استصحاب کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور شوال داخل ہونے میں شک ہے، تو رمضان ہونا یقینی ہے، شوال داخل ہونے میں شک ہے، تو جب تک شوال کا چاند یقینی نہ ہو روزہ رکھنا پڑے گا، استصحاب کرنا ہے، استصحاب بقائے رمضان۔ والشک فیہ لیس شکا فی الرافع، اور یہ بات واضح ہے کہ والشک فیہ بقائے رمضان میں شک کرنا شک کے رافع نہیں ہے، یہ شک مقتضی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ خود بخود ختم ہونے والا ہے۔ کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہ رہے۔ اب یہاں تک 5 قرائن مصنف نے بتا دیا صاحب کتاب نے، اور ان قرائن کی روشنی میں لفظ نقص کا معنی ثالث ہے، یعنی معنی مجازی ہے، بعید ہے۔ یعنی صاحب کتاب یہاں تک اپنے سابقہ نظریے سے پلٹ گئے ہیں۔ سابقہ نظریے میں صاحب کتاب نے فرمایا کہ معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ ہو تو معنی مجازی اقرب مراد لیں گے،
یہاں پر آ کے صاحب کتاب نے کہا ان قرائن و شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ نفس کے معنی مجازی بعید مراد لینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ ان تمام قرائن کو ایک ایک کر کے جواب دیں گے اور صاحب کتاب اپنے نظریے کو ثابت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔